بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں خدائے لم یزل کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جب زمین کربلا میں وارد ہوا تو امام علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو بلایا اور انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب کو سامنے بٹھا کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا اور خطبہ کے بعد فرمایا: اے میرے دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہو ہمارے یہ حالات ہو گئے ہیں۔ دنیا ہم سے منہ پھیر چکی ہے اور ہمیں پہچاننے سے بھی انکاری ہے۔ ہماری زندگی کے آخری ایام ہیں۔ لوگوں نے حق کو بالکل چھوڑ دیا ہے اور باطل کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ پس جو شخص خدا اور رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو دنیا سے منہ موڑ لے اور پروردگار کی اطاعت کرے، کیونکہ راہ حق میں شہادت ہی سعادت ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ایک عاشق زہیر بن کین بجلی نے عرض کیا: اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا درد دل سنا ہے۔ اگرچہ دنیا فانی ناچیز ہے، اگر دنیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہو، مضبوط اور محفوظ صورت میں بھی ہو، ہم آپ کی نوکری سے جدا نہ ہوں گے۔ ہم ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہنے سے آپ علیہ السلام کے قدموں میں شہادت کو ترجیح دیں گے۔ جب زہیر نے یہ کلام کیا تو ایک اور عاشق دل باختہ حلال بن نافع اٹھا جو حضرت علی علیہ السلام کا تربیہ یافتہ تھا۔ اس نے کہا: اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جد امجد بابا اور بھائی ہمیشہ انہی مشکلات اور مصائب میں مبتلا رہے۔ میں قربان جاؤں آپ علیہ السلام پر۔ مکاروں اور دھوکے بازوں نے ایسی بد عہدی کی ہے اور بیعت توڑی ہے جس سے انہوں نے نقصان کے سوا کچھ اور نہ اٹھایا۔ خدا کی قسم، ہم پروردگار کے پاس جانے میں سست رو نہیں، بلکہ ہم تو خالص نیت سے آپ کے نوکر ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام کے دوستوں کے دوست اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں کے دشمن ہیں۔ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم، یہ خدا کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ آپ علیہ السلام کی راہ میں جان قربان کرنا نصیب ہوا اور آپ علیہ السلام کے قدموں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور قیامت کے روز آپ علیہ السلام کے نانا ہمارے شفیع ہوں گے۔ جب ان جانثاروں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے جذبات سنے تو کافی دیر تک روتے رہے اور کوئی نہ جانتا تھا کہ کون سی چیز نے دل نازنین پر اثر کیا ہوا ہے کہ آپ علیہ السلام 1 گھنٹے سے مسلسل رو رہے ہیں۔ پھر حضرت علیہ السلام نے آسمان کی طرف چہرہ بلند کیا اور حق سبحانہ تعالیٰ سے مناجات شروع کی، جس سے آپ علیہ السلام کے محبوں کے دل کباب ہو گئے اور آنکھیں بے اختیار برسنے لگ گئیں۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں کہا: بار الہا، ہم تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں،
ہمیں وطن سے نکال دیا گیا ہے اور ہم صحراؤں میں زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ بنی امیہ کو ہمارے مقام پر بٹھا دیا گیا ہے اور ہم پر طرح طرح کے ظلم و ستم رواں رکھے جا رہے ہیں۔ اے خدایا، ہمارا حق ان سے چھین لے اور ہمیں ظالموں کے خلاف نصرت عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔